حضور کے روزہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو یہ شعر پڑھا، فی حالت البعد روحی ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ یا رسول اللہ، جب میں مدینہ منورہ سے دور تھا تو میں اپنی روح کو سلام کے لیے بھیجتا تھا اور میری روح آپ کی چوکٹ چوم کے سلام عرض کرتی تھی۔ تقبل الارض عنی وہی نائبتی، میری روح آپ کی دہلیز کو چومتی تھی، مدینہ منورہ کی زمین کو چومتی تھی اور وہ میری طرف سے بوسہ دیتی تھی اور میری نائب بن کے آتی تھی۔ جب میں دور تھا مدینہ منورہ سے تو روز میں اپنی روح کو سلامی کے لیے بھیجتا تھا، اور آج تو حضور میں اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوا۔ حضور آج میرے جسم کی حاضری ہے آپ کی بارگاہ میں، تو ذرا کرم فرمائیں، فمدد یمینکا تخطی بہا شفتی، کہ تخطی بہا شفتی۔ یا رسول اللہ، آپ ذرا اپنا دایاں ہاتھ تو باہر نکالیں تاکہ میرے ہونٹ آپ کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف حاصل کر سکے۔ عاشق کی طلب صادق ہے، ہزاروں زائرین دیکھ رہے ہیں کہ روزہ اقدس سے حضور کا دست مبارک ظاہر ہوتا ہے، اور البریان المشیدہ میں ہے کہ حضور غوث اعظم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یہ واقعات دیکھا ہے۔ جناب شاہ احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست اقدس کو بوسہ دیا ہے۔ عشق صادق تھا، طلب سچی تھی، اور فنا فی الرسول تھے۔ امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ بوسے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ پتہ چلا کمی ہماری طرف سے ہے، حضور کی طرف سے عطا میں کوئی کمی ہمیں ہی مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ کوئی شیخ احمد کبیر رفاعی کی محبت لے کے، ان کے اس طریقہ کو اپنا کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دل میں سمو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، میرے نبی آج بھی دیدار عطا فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات اپنے روزہ اقدس سے آج بھی جاری ہیں۔ ہمارے مسلک کے ایک عظیم بزرگ مثال فرما گئے ہیں، جناب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میاں والی سے تعلق تھا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، میرا گائیڈ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جگہ فلاں صحابی کی حجرے کی ہے، یہ جگہ فلاں صحابی کے حجرے کی ہے۔ ایک صحابی کے حجرے کا تعارف کروایا گیا، میں وہاں نفل پڑھ رہا تھا، خیال آیا پتہ نہیں یہ وہ جگہ ہے یا نہیں ہے۔ نفل پڑھ کے فارغ ہوا، روضہ رسول کی طرف منہ کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دل میں شک تھا پتہ نہیں یہ وہ جگہ ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں مجھے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، اور حضور نے اس انداز میں زیارت کروائی ہے کہ تجھے جو بتایا گیا ہے ٹھیک بتایا گیا ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کہتے ہیں کوئی 10,000 کتابیں لکھ کے ثابت کرے حضور زندہ نہیں، میں کیسے مانوں؟ میرا تو تجربہ یہ ہے، دل میں شک پیدا ہوا، نبی نے فوراً زیارت کروا کے شک دور کر دیا ہے۔ آج کل بھی سعودی عرب میں کتاب بک رہی ہے، کتاب الاذکار، علامہ یحییٰ شرف الدین نبوی کی ہے۔ اس ناچیز نے خود عرب شریف سے وہ کتاب خریدی ہے، ریاض کی چھپی ہوئی، اور لکھنے والے شارح مسلم ہے امام یحییٰ شرف الدین نبوی۔ کتاب عرب شریف کے بک سٹالوں میں بک رہی ہے، پر اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ قطبی فرماتے ہیں میں حضور کے روزے پہ بیٹھا تھا، ایک شخص آ کے رونے لگا، حضور میری شفاعت فرمائیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، حضور میں سیاکار ہوں، میری شفاعت فرمائیں۔ قطبی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، مجھے حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا قطبی اس کو مبارک دے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ کتاب الاذکار آج بھی عرب شریف کے بک سٹالوں پر موجود ہے، اور ریاض والوں دارالافتاء ریاض انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ گویا آج بھی ملک عرب کے اندر ایسی کتب موجود ہیں جن میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رقم ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اور میں تو بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، حضور زندہ نہیں تو روزے پہ اتنی رونق کیوں ہے؟ اس شاخ کو کچھ مل ہی رہا ہے۔ ایک جماعت علی شاہ صاحب سیالکوٹ بازار سے گزر رہے ہیں تو ایک دکاندار پیر صاحب کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، پیچھے مرید ہے، کہتا ہے پیروں نے بھی دکانداری بنا لی ہے۔ میرے ملت رک گئے، مڑ کے گئے دکان میں، فرمایا بیٹا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا حضور منہ سے بس بات نکل گئی ہے، پیروں نے بھی دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں۔ فرمایا تو نے دکان بنائی ہے، سامان رکھا ہے تو دکان بنائی ہے، تیرے پاس سامان نہ ہوتا تو دکان ہے، تیری دکان میں یہ برتنوں کا سامان ہے اور ہماری دکان میں عشق رسول کا سودا ہے۔
اور اگر ان کو وہ سودا عشق رسول کا نہ مل رہا ہوتا تو کیوں میرے پیچھے اس طرح چل رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پہ جو عشاق کی حاضری کا منظر ہے، یا روزہ اقدس تو بڑی شان والی جگہ ہے، اس دریکڑی کی سرزمین پہ رات 2 بجے تک آپ کو جگا رکھا ہے تو کس کے پیار نے جگا رکھا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وما علینا الا البلاغ۔